پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کی کربلا میں یزیدی فوج کے ہاتھوں شہادت کا دن۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں شبیہ علم، تابوت اور ذوالجناح کے جلوس برآمد۔ لاہور میں نثار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برآمد جلوس کربلا گام شاہ کی جانب گامزن۔ محلہ شیعہ میں اذان علی اکبر، ہزاروں عزادار مرد، خواتین اور بچے شریک۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک میں مجلس عزا کے بعد آج صبح برآمد ہوگا۔ ملتان، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد، راولپنڈی، گلگت، اسکردو، مظفر آباد اور دیگر شہروں میں بھی عاشورہ کے جلوس برآمد ہوں گے۔ کربلا میں 3 روز کی بھوک اور پیاس کے بعد قتل امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی یاد میں نیاز اور سبیلوں کا انتظام ہے۔ واقعہ کربلا محض تاریخی سانحہ نہیں، ایک دائمی پیغام اور ایک زندہ درس کا ہے۔ صدر زرداری کا یوم عاشور پر پیغام، کہا یوم عاشور صبر، استقامت، ایثار، حق گوئی اور اصولوں پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم قربانی نے یوم عاشور کو تاریخ اسلام میں دائمی اہمیت کا حامل بنا دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ثابت کیا حق و صداقت کے لیے قربانی باطل کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے افضل ہے۔ واقعہ کربلا احیاء سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کے لیے کاوش کا نام ہے۔ امریکہ کا ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ براہ راست رابطے کا فیصلہ۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا برطانوی نیوز ویب سائٹ کو انٹرویو، کہا امریکی سیٹکام اور ایرانی پاسداران انقلاب کے حکام دوحہ میں ملاقات کریں گے، اختلافات ختم کرنے، معاشی امارات اور تعاون پر بات چیت ہوگی۔ بولے متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ ایسے نئے رابطے قائم کیے جو پہلے نہیں تھے۔ ایران کا ابنائے ہرموز سے 4 آئل ٹینکرز کو واپس مڑنے کا حکم۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق جہازوں نے ایرانی پاسداران انقلاب فورس کی ہدایت پر راستہ تبدیل کیا۔ اس سے قبل عمان نے ابنائے ہرموز میں جہازوں کو عارضی بحری راستہ فراہم کیا تھا۔ عمان کے جنوب مشرقی ساحلی علاقے میں کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملے کی اطلاع۔ امریکی حکام کا دعویٰ ہے کہ عمان کے قریب جہاز پر ایران نے فائرنگ کی تھی۔ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے خبردار کیا ہے کہ ہرموز میں مقررہ راستوں سے باہر گزرنے والے جہازوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا جائے گا۔ غیر مجاز راستوں سے گزرنے کے نتائج کی ذمہ داری جہاز کے مالک، آپریٹر اور کمانڈر پر ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کوئی بھی ملک ابنائے ہرموز سے ٹیکس وصول نہیں کر سکتا۔ خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے میٹنگ کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہرموز سے جہازوں کی آمد و رفت نہ ہونا معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ بولے ایران کے ساتھ معاہدے میں خلیجی اتحادیوں کا تحفظ بھی شامل ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تنہا کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو رسوائی کا سامنا ہے۔ آج دنیا پاکستان کو امن کے علم بردار کے نام سے جانتی ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے دن رات کوششیں کی، خطے میں قیام امن یقینی بنایا۔ لاہور میں داتا گنج بخش کے مزار کو غسل دینے کی تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا پاکستان پیس میکر بن گیا ہے، اب ہمیں معاشی قوت بننا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈوبتی معیشت کو سہارا دے کر دوبارہ پٹری پر ڈالا، اب استحکام اور نمو کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں انٹرنیشنل لیگل فورم کا انعقاد۔ چیف جسٹس پاکستان کی قیادت میں وفد کی انٹرنیشنل لیگل فورم میں شرکت۔ سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے مختلف ممالک کی اعلیٰ عدلیہ کے سربراہان سے ملاقات کی۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی پولیس لیاقت علی ملک نے کہا ہے کہ شر پسند عناصر کشمیر کی صورتحال سے متعلق جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت کے ذریعے نئے سے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا غیر ملکی نشریاتی ادارے نے اپنی خبر میں بے بنیاد اور حقائق کے منافی الزام لگائے۔ خوراک سے بھری گاڑی روکنے کا بے بنیاد الزام لگایا گیا۔ کالعدم تنظیم کے ارکان راستے بند کرتے ہیں، خوراک لے جانے والی گاڑیوں کو لوٹتے اور ڈرائیورز پر تشدد کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہے۔ راولاکوٹ کے کچھ علاقوں کے سوا آزاد کشمیر کے تمام راستے کھلے ہیں۔
سرگودا میں زیادتی کے بعد قتل کی گئی 7 سالہ بچی کے کیس کا ملزم مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم کے اہل خانہ نے اس کی لاش لینے سے انکار کر دیا۔ اہل علاقہ نے آبائی قبرستان میں تدفین بھی نہیں ہونے دی۔ بچی کے ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ بچی کی شہرک کاٹی گئی جس سے اس کی موت ہوئی۔ بچی کے چہرے اور ماتھے کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ چہرے سمیت جسم کے مختلف حصوں پر تشدد کے 7 نشانات پائے گئے۔ رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ بچی کے لواحقین کا مطالبہ ہے تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی $72 فی بیرل اور WTI کی $69 فی بیرل میں ٹریڈنگ۔ UAE مربن $66 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کو بعض مائیگرنٹس کو نکالنے، دیگر کو داخل ہونے سے روکنے کا اختیار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ٹرمپ انتظامیہ کو یہ بھی اختیار دے دیا کہ وہ ہیٹی اور شام کے ہزاروں پناہ گزینوں کو انسانی بنیادوں پر حاصل امریکہ میں 1 عشرے سے زائد رہائش اور کام کرنے کا قانونی درجہ ختم کر سکتی ہے۔ 9 میں سے 6 ججز نے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں، 3 نے مخالفت میں فیصلہ دیا۔ اختلافی نوٹ میں جسٹس سوریا نے کہا سرحد پر پناہ کی درخواست دینا امریکہ میں داخلہ تصور ہونا چاہیے۔ وینزویلا میں یک کے بعد دیگرے 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے۔ قائم مقام صدر کی 235 ہلاکتوں کی تصدیق۔ 1500 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق 30,000 افراد لاپتہ ہیں۔ دارالحکومت کاراکس میں کئی عمارتیں گر گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ متاثرین سڑکوں پر رات گزارنے پر مجبور۔ شدید زلزلے سے کاراکس ایئرپورٹ بھی متاثر، فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر کا زلزلے سے متاثرہ ساحلی علاقوں کا دورہ۔ فیفا ورلڈ کپ میں ایکواڈور نے جرمنی کو 2-1 سے شکست دے کر ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ آئیوری کوسٹ نے کوراساؤ کو 0 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ ایف میں جاپان اور سویڈن کے میچ 1-1 گول سے برابر۔ گروپ ایف کے دوسرے میچ میں نیدرلینڈز نے تیونس کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا۔ گروپ ڈی میں ترکی اور امریکہ، پیراگوئے اور آسٹریلیا کے درمیان میچ کا آغاز۔